السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کووڈ-19 جو ہے نا وہ کہیں سے کم نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ آپ جو شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ ہے یا ٹویٹ ہے کہ جی مارچ پہلی کو اسکول کھول دیے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مجبوری میں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری احتیاط جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں روز کووڈ کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. میری اپنی ٹیم میں کئی لوگ اس وقت کووڈ کا شکار ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں وہ علاج ان کا ہو رہا ہے. اور میں اپنی کرا سچ کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بات کر رہا. ہمارے گھروں پہ ہو چکا، میرے کلاس فیلوز کی ڈیتھ ہو چکی، کل بھی 50 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ رورل بیک گراؤنڈ میں جب لوگ مرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا سمجھ کے پھر اٹھاتے ہیں اور وہ دفن کر کے آ جاتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے. یہ وہ ڈیتھس آپ کو پتہ چلتی ہیں جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں، جو ہاسپٹل اور لیب کی رپورٹس کے بعد جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں، تو ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب ویکسین آ رہی ہے. یاسمین راشد نے ایک بڑی عجیب سی بونگی ماری اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، جو بھی انہوں نے کہا کہ جی اپنے رسک پہ ویکسین لگوائیں ورنہ نہ لگوائیں. لیکن یہ ویکسین کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، اتنے ٹائپس کی ویکسین ہیں، ان میں سے کون سی ہمیں سوٹیبل ہے ہمارے ملک میں. ڈاکٹر عمر چغتائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کو میں نے آج ریکویسٹ کی ہے. چغتائی لیب کا اپنے نام سنتے ہیں، پاکستان میں بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یہ یو. مجھے پہلے تو بتائیں کہ ہم ہاؤ سیف از دا ویکسین. چلے اس سے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں بشر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. ہم ویکسینس کی سیفٹی اور ایفیکیسی کی بات کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز اتنے سارے رومرز ہیں، اتنی ساری فالس خبریں ہیں جن کی وجہ سے ایک لوگ بہت گھبرا گئے ہیں ویکسین سے. ویکسینس کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ویکسینس ویدر وہ ٹائیفائڈ کی ہو، ہیپاٹائٹس کی ہو، فلو کی ہو، کوئی آج سے تھوڑی لگ رہی ہیں. ویکسینس تو پچھلے کئی دہائیوں سے ویکسینز ایک بہت ٹرسٹڈ انسٹرومنٹ ہیں پریونٹیو میڈیسن کے لیے. اور اس کے اندر جو میرے خیال سے جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جی یہ چیز اتنی جلدی کیسے بن گئی. کہ پچھلے سال کووڈ-19 2019 کے اینڈ پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے، تو 2020 کے اینڈ تک ویکسین کیسے اویلیبل ہوگی. عام طور پہ ایبولا کی ویکسین فار ایگزامپل جو ہے وہ 7-8 سال کی ایفرٹ کے بعد سارس نہیں بنی، سارس کی نہیں ایچ آئی بنی. وی کی نہیں بنی. بالکل، وچ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کا رسپانس میرے ذہن میں جو سب سے پہلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ کے موبائل فون یا آپ کے پرسنل کمپیوٹر کی کیا سپیڈ تھی، اور آج آپ کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے. سو ٹیکنالوجیکل ایٹریشن کے ساتھ ساتھ اور پھر جو ایک انٹرنیشنلی جب ساری دنیا کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی، ایبولا کی ضرورت صرف افریقہ کو تھی، تو کیونکہ صرف افریقہ کو تھی تو ریسورسز بھی اسی کے مطابق ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایبولا کی ویکسین کے لیے. بٹ اگر کووڈ کی بات کریں تو کووڈ واز اے ورلڈ گلوبل وائڈ کرائسس. پینڈیمک. تو اس کے اندر امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی، یورپ ایون میں بھی، پاکستان میں چائنا میں بھی، لیکن ہر طرف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے R&D میں کہ اس چیز کی ویکسین جب تک نہیں آئے گی بیک ٹو نارمل نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ فائزر بھی، موڈرنا بھی جو امریکن کمپنیز ہیں، پھر آکسفورڈ ایسٹرازینیکا یورپین کمپنی ہے، یو کے کی کمپنی ہے، پھر رشین ویکسین آ رہی ہے، پھر چائنیز ویکسینز آ رہی ہیں. سارے ملکوں، جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ایکسپیکٹڈ ہے چند مہینوں میں. تو سارے ملکوں میں لاٹ آف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ میں. اس کی وجہ سے جلدی ویکسین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کافی تھورو فیز 3 ٹرائلز ہوئے ہیں اس کی سیفٹی کے اوپر. یس، اگر آپ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو ویکسین لگائیں گے تو ان میں سے کچھ افراد کے اندر کوئی الرجک ری ایکشن ہوگا. کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں الرجک ری ایکشن کو. جس طرح کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں دما کی طرف، کہ ایزما ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جلدی ہوا لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جلدی سردی لگ جاتی ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ ویکسینس بہت سیف ہیں. اور بہت سارے جو ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی شاید خواتین کو نہیں لگانی چاہیے یا کوئی کنسپیریسی ہے، تو یہ ساری یا باتیں اوور 60.
دیکھیں اب یہ تو آپ کی منسٹر نے کہہ دیا. دیکھیں سب سے اچھی جو رسپانسبل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جس دوائی کے بارے میں جو چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ سیف ہے اس ایج گروپ میں اس کو استعمال کیا جائے. اگر گورنمنٹ یا جو ریگولیٹری ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویکسین کمپنی نے ہمیں یہ ڈیٹا دیا ہے، ہمارے خیال سے آپ نے اتنے ہزار لوگوں کے اوپر کیا جو کہ بلو 60 ہیں اور چند ہزار لوگوں کے اوپر کیا جو ابو 65 ہیں، تو میرے خیال سے ابھی آپ بلو 60 شروع کر لیں، ابو 65 کے لیے ہم بعد میں آپ کو فیصلہ بتائیں گے. تو یہ ایک سیف رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. اب مثلا مجھے اسٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ہارٹ میں، تو یس میرے لیے سیف ہے کہ نہیں؟ ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ناٹ اونلی آپ کے لیے سیف ہے بٹ آپ کے لیے ایکچولی زیادہ ضروری بھی ہے، بیکاز پیپل ہو ہیو انڈر لائن کنڈیشنز. تو مجھے کون سی لگوانی چاہیے؟ میں فائزر کی تو لگوا نہیں سکتا جا کے وہ. یس مجھے میرے بہت سارے دوستوں نے پوچھتے ہیں کہ کون سی ویکسین بیسٹ ہے. میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو ویکسین اویلیبل ہے وہ بیسٹ ہے. تو ہمارے دوست فیصل سلطان نے تو میں خیال ہے چائنیز لگوائی جی ہے. بالکل، اور میرے خیال سے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. دیکھیں امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن نے لگوائی جا کے، ڈاکٹر فاؤچی نے لگوائی جا کے، دنیا کے سامنے لگوائی، 50 کیمراز تھے ان وہ کو والے لے کے. ڈر ان کو خوف نہیں تھا نا. یہاں پہ تو کہتے ہیں جی ویرلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے ڈر پڑے ہوئے ہیں لوگ. جی بالکل. ہمیں ایز اے نیشن اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو ہمیں یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا، دکھانا، ایک پازیٹیو ایگزامپلس بنانی پڑیں گی کہ جی دیکھیں جا کے ویکسین لگوائی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. لیکن یہ ویکسین ون ٹائم تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر 6 مہینے کے بعد پھر لگوانی پڑے گی. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں خاطر خواہ کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے نا جس پہ اس کا اثر رہے گا. نہیں، ویکسین کے لگانے کے بعد اینٹی باڈیز تو رہتے ہیں، اور اینٹی باڈیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی اینٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو رہے گا. جو اس کے اندر جو ایک ایکس فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے، جس طرح کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں ہو گیا، یو کے میں ہوا، ساؤتھ افریقہ میں ہوا، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے جس طرح آج میں پڑھ رہا تھا کہ موڈرنا از کمنگ آؤٹ ود اے بوسٹر شاٹ، کہ اس کے اندر وہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو وہ ایک بوسٹر شاٹ ہو سکتا ہے لگانا پڑے لوگوں کو. سو تو ابھی ڈبل جیب ہے تو ٹرپل ہو جائے گا. ہم اس وائرس کے بارے میں، اس ڈیزیز کے بارے میں ہمیں ٹوٹل اویئرنیس اس کی 14 مہینے کی ہے ایز کمپیئر ٹو 40 سال فار ایچ آئی وی اینڈ اور یہ ایک 50 سال. انفارچونیٹ بات ہے. جی لیکن اس کے اندر جتنا کوانٹم آف نالج، کوانٹم آف ریسرچ ہم نے 14 مہینوں میں اکامپلش کیا، وہ بھی ایک بہت انکریڈیبل بات ہے. لیکن دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ٹائم. تو ہم جتنا آج جانتے ہیں اس وائرس کے بارے میں، آج سے 1 سال بعد اس سے تو میں نے تو آپ سے لگوانی ہے ویکسین، آپ کون سی لگا کے دیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اویلیبل ہو ویکسین، انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کون سی والی کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں ملٹیپل ویکسینز کی، بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ جو بھی ویکسینز آئیں، پاکستان میں 4 ویکسینز اپرووڈ ہیں. آکسفورڈ ایسٹرازینیکا اپرووڈ ہے پاکستان میں، سائنو فارم اپرووڈ ہے جو کہ گورنمنٹ لگا بھی رہی ہے، کینسینو یا کینسائنو وہ اپرووڈ ہے، اور چوتھی جو رشین سپٹنک ویکسین ہے وہ اپرووڈ ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ چائنیز لگوا کے میں چائنیز بولنا شروع ہو جاؤں گا، اردو بھول جاؤں گا. میں نے بہت سارے ایسے مذاق دیکھے ہیں، اینڈ وائل دے آر فنی انفارچونیٹلی ان کا بہت زیادہ دے آر آلسو ویری ڈینجرس، بیکاز لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے ڈسویڈ ہو جاتے ہیں. ایز اے نیشنل کیمپین دیکھیں، اگر کووڈ کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، 3 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر ایک ریکوائرمنٹ لگی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے تو پولیو کی ویکسین لگوا کے جائیں. جی ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم اکامپلش نہیں کر سکے پولیو ایریڈیکیشن، اینڈ دا ریزن فار دیٹ از آف کورس ہم پولیو ڈراپس ہی نہیں لے رہے ہم. بالکل، ہم اپنے ہیلتھ کیئر ہیروز ہم دیکھتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ان کو، بٹ دے آر آلسو انڈر کانسٹنٹ تھریٹ. دیر از ڈیپ سسپیشن آف ویکسینیشنز. بہت ساری ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ صرف کچھ علاقوں کے اندر ایسے ہے، بٹ ایون ان لاہور، ایون ان کراچی، a lot of people are very suspicious and it's very unfortunate. اس کو ہمیں ایز اے نیشنل کیمپین اس کو فائٹ کرنا پڑے گا اس سسپیشن کو. تو اب آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو کہ ویکسین لگوائیں جو بھی اویلیبل ہو ان کو، یس جو گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہو؟ یس
ایبسلیوٹلی میں تو گورنمنٹ بھی تو کچھ کر رہی ہے نا. میں اب آدھوں کو ویکسین لگا دیتی ہے, آدھوں کو پلیسیبو لگا دیتی ہے. نہیں, دیٹ واز اے ٹرائل. وہ دیکھیں ٹرائل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چیک کیا جائے کہ جن کو ویکسین لگی ہے ان کو کتنا فائدہ ہوا کمپیئر ٹو دوز پیپل جن کو ویکسین نہیں لگی. تو فیز 3 ٹرائل کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر تو جو لوگ ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کس کو ویکسین لگائی اور کس کو نہیں لگائی. لیکن اسی سے آپ اس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ویکسین کی سیفٹی کیا ہے اور ویکسین کی ایفیکیسی کیا ہے. فار ایگزامپل, میں آپ کو ایک پلاسیبو لگاتا ہوں, مجھے ویکسین لگتی ہے, اور ہم دونوں رپورٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے ویکسین لگنے کے بعد بخار ہوا تھوڑا سا اور ہیڈ ایک ہوئی. تو اگر تو جس کو ویکسین لگی ہے اس کو بخار اور ہیڈ ایک ہوا اور آپ کو نہیں ہوا تو پھر تو یہ پرابیبلی ویکسین کی وجہ. لیکن اگر دونوں کو انجیکشن لگنے کے بعد ہوا تو پرابیبلی اٹس ناٹ ٹو ڈو ود دا ویکسین, اٹس ٹو ڈو ود دا ایکٹ کہ جب شاٹ لگا ہمیں. تو یہ مجھے بتائیں اس کے سائیڈ افیکٹس کتنے ہیں؟ سائیڈ افیکٹس ابھی تک میکسیمم رپورٹڈ ہیں, دے آر موسٹلی ٹو ڈو ود الرجک ریئیکشن. اسی لیے مثلا مجھے پینسلین کا ریئیکشن ہے تو شوڈ آئی اسٹل گو فار اٹ؟ دا ریکمنڈیشنز آر, جو گورنمنٹ نے ابھی گائیڈ لائنس بھی بنائی ہیں ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کے لیے, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ ویکسینیشن سینٹر ایک تو دے ہیو ٹو بی ریکگنائزڈ بائی دا ریلیونٹ ہیلتھ اتھارٹی, whether that's DG Health or that's the Healthcare Commission, and we are in the process of that. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دا کیپیسٹی کہ اگر کسی کو الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے تو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو مینیج اٹ. سو اگر آپ کو پہلے ویکسین سے الرجک ریئیکشن ہوا ہے تو دین یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل, بٹ ادروائز پینسلن کے کوئی کمپوننٹس نہیں ہیں ویکسین. اوکے, سو اٹ از سیف. تو آپ یہ ایڈوائز کریں لوگوں کو کہ جو بھی ان کو فرسٹ اپرچونٹی ہو اس پہ لگوا لینا چاہیے. یس, مجھے بہت سارے ایون میرے بہت سارے ڈاکٹر فرینڈس مجھے میسج کرتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ویکسین کب آ رہی ہے, ہم نے وہ گورنمنٹ والی نہیں لگوانی. میں کہتا ہوں یار ہمارے اپنے ادارے کے لوگوں نے بھی رجسٹر کیا ہوا ہے, وی آر آل ہیلتھ کیئر ورکرز, وی آر آل, تو آپ کو جو اویلیبل ہے اس کو آپ لگوائیں, بٹ لگوائیں ضرور لگوائیں. دیکھیں بات یہ ہے وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل. اینڈ لیکن یہ تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ویکسین لگوا لی تو اب مجھے ہو نہیں سکتا, یہ تو گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں جو ویکسین افیکٹونیس جو ہم کہتے ہیں, جو کسی ویکسین کی 90% سے زیادہ ہے, کسی کی 70% سے زیادہ ہے, دیٹ از ان ٹرمز آف پریونٹنگ ڈیزیز ٹو یو, کہ آپ کو ڈیزیز نہیں ہوگا. جو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو پایا لیکن اس کے اوپر کافی ورکنگ ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کیا آپ پھر بھی کیریئر بن سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اسپریڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایسمپٹومیٹک. جی, تو اسی لیے ابھی بھی جس طرح جو لوگ ویکسین لگوا بھی جو کہتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو نہ اسپریڈ ہو جائے کووڈ. تو اصل ویکسین تو ماسک ہوا نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشن. اینڈ ابھی ڈاکٹر فاروجی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ پرابیبلی امریکہ میں 2022 میں بھی ماسک پہننے پڑیں گے کچھ بڑی گیدرنگز وغیرہ میں, یہ وہ. سو یہ ماسک ابھی ضروری رہیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ ضروری رہے گی. آج میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, وہ چیلنجر کے بارے میں, وہ نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے, تو اس کے اندر لوگ کافی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے, اب ایک سال پہلے ہم کھانا بھی کھاتے تھے ایسے. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل. تو وہ اب وہ عادت میں آپ کو سال پہلے کوئی ریسٹورینٹ کی تصویر بھیجوں گا تو یو ول فریک آؤٹ کہ یہ کیسے ہو گیا. بٹ اینی وے, تھینک یو ویری مچ. ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نہیں بتا سکتے جو میں کہہ سکتا ہوں, وہ یاسمین راشد کا جو بیان ہے جو انہوں نے دیا کہ جی اپنے رسک پہ لگوائیں. یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ لگوائیں کیونکہ ان کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی خاطر خاص اسپینڈنگ نہیں کی ہے کووڈ-19 کے لیے. اور یعنی یہ دنیا کو اور WHO کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اتنی ضرورت ہی نہیں پڑی, لوگ ہی نہیں لگوا رہے, تو ہم اس کے بغیر گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کرمنل ایکٹ ہے, اور یاسمین راشد کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی پروب ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے کہ ایک ہیلتھ منسٹر اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں. بٹ ویکسین تو لگوانا سب کے لیے ضروری ہے اور سیفٹی ہے. اور جو آپ کو دل کے قریب ہو, آپ کو اعتبار ہو, حکومت کے اوپر ہو, پرائیویٹ لیب کے اوپر ہو, کسی ہاسپٹل کے اوپر ہو جو رجسٹرڈ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, تو آپ پلیز جائیں, اپنا نام لکھوائیں اور اپنے آپ کو لائن میں رجسٹر کروا لیں تاکہ آپ کو جلد از جلد لگے اور آپ بھی محفوظ ہوں اور آپ کے پیارے بھی محفوظ ہوں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.